چیزوں کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں امریکہ سے سینئر صحافی فیض رحمان صاحب. السلام علیکم فیض بھائی. وعلیکم السلام سندلہ صاحب. Again, great to be with you on your popular show. Thank you. سر تھینک یو سر تھینک یو. میرے لیے آلویز آنر ہوتا ہے جب میں آپ سے بات کرتا ہوں. مجھے سیکھنے کا آپ سے موقع ملتا ہے سر. بہت شکریہ ہمیشہ کے لیے سر. سر فرمائیے گا یہ جو امریکہ میں ہوا ہے یوکرین اور پریزیڈنٹ آف امریکہ کے درمیان میں, یہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے, یہ نارمل ہوا ہے اور آنے والے وقت میں اس کے کیا اثرات ہوں گے سر؟ دیکھیے سندیلا صاحب, جو کہا جاتا ہے جیسے انگلش میں کہ ہم اس وقت انچارٹڈ واٹرز میں, یعنی ایک ایسی جگہ پہنچے ہوئے ہیں جہاں اس سے پہلے کبھی نہیں تھے. وہ ہم مشہور اپنے جو گانے کا جملہ نا, یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں سے, یہ یہاں اپلائی ہوتا ہی نہیں ہے. یہ پہلی دفعہ واقع ہوا ہے اور پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ یہ ضرور بیک ڈور میں ایسا ہوتا آیا ہے. بیک ڈور جو نیگوشیشنز ہوتی ہیں آپس میں, شاید ایک دوسرے گریبان بھی پکڑتے ہوں گے, گالیاں بھی دیتے ہوں گے, ضرور سب کچھ ہوتا ہوگا, لیکن یہ پوری ایک فل ویو آف دا ورلڈ ایک جو کام ہوا ہے, یہ بالکل ایسا کبھی نہیں ہوا. اور ظاہر اس کے اثرات اب آپ تھرو آؤٹ دا ورلڈ دیکھ رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ زیلنسکی, جن کا آلموسٹ سارا دار و مدار یو ایس ایڈ پر اور سپورٹ پر تھا, انہوں نے بھی بہت سخت سٹینڈ لیا ہے. اور اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا, یعنی یورپینز جو اس سے پہلے آپس میں ڈیوائڈڈ تھے اس مسئلے پر, اب وہ خود بھی بالکل ایک اس پیج پر آ کر انہوں نے زیلنسکی کے لیے بھی ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز کی امداد کا اعلان کیا ہے, ویپنز پہنچا رہے ہیں. برٹن نے کہا ہے کہ ہم اپنے نہ صرف وہاں بوٹس آن دا گراؤنڈ بھیجیں گے بلکہ ہمارے طیارے بھی وہاں اڑیں گے, جنگی طیارے. پھر کینیڈا والا تو لگ یہ رہا ہے کہ ایک اب اس وقت دنیا جو ہے وہ ایک ایسے دو کیمپس میں آ رہی ہے جہاں رشیا اور یو ایس کو آپ ساتھ دیکھ رہے ہیں, چائنا خاموشی سے ابھی تماشا دیکھ رہا ہے, اور باقی جو جتنی بھی یورپین طاقتیں ہیں اور جہاں جنگ ہو رہی ہے یوکرین, ان کو آپ ایک طرف دیکھ رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جو دوسرے جو ممالک ہیں وہ ابھی خود ایک گو کی کیفیت میں ہیں کہ آخر کس طرف جایا جائے اور دنیا میں کیا ہونے والا ہے. بہت تیزی سے حالات بدل رہے ہیں, اور یہ مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں, میرا یہ خیال ہے کہ سندلہ صاحب کہ وی آر لکی ٹو بی الائیو ان دس ایج, کہ آپ اتنی تیزی سے اپنے سامنے حالات تبدیل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ ہر آنے والا گھنٹہ, ہر آنے والا دن جو ایک نئی خبر لے کے آتا ہے. آج آپ نے دیکھا کہ انہوں نے وہ باقاعدہ یو ایس جتنی بھی امداد تھی یوکرین کی, اس کو روک دیا ہے, پاز کر دیا. یعنی ایون جو وہ ویپنز یا وہ اکوپمنٹ جو کہ راستے میں تھا اور ابھی پولینڈ تک پہنچا تھا, وہ بھی روک دیا گیا کہ ان کو مزید نہ دیا جائے. تو بس یہی معاملات یہاں پر اٹکے ہوئے ہیں, ہونے یہ والا. اور آج پھر یہاں پر ٹیوزڈے ہے, اور آج شام صدر ٹرمپ صاحب کی کانگریس میں تقریر ہے, اہم اسٹیٹ آف دی یونین جسے اسپیچ کہا جاتا ہے. تو اس میں بھی آپ یہ دیکھیں گے بڑا تماشا ہوگا, بڑا فائر ورکس آپ کو نظر آئے گا. تو ایک بالکل ایک انپریسیڈنٹڈ پریزیڈنسی ہے. ماحول انہوں نے پوری دنیا کا ماحول بالکل چینج کر دیا ہے. کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ایک آپ امریکی کہ ایک رشین پریزیڈنٹ خصوصاً پیوٹن کے مقابلے میں اور ان کے لیے پیوٹن کے لیے امریکی صدر اتنا کھل کر نیک جذبات کا اظہار کرے گا اور ان سے ان کی سائیڈ لے گا. بالکل ٹھیک ہے سر. ابھی امریکہ یورپ میں ہم رہ رہے ہیں, اور یورپ میں ہم ہمیشہ سنتے آئے ہیں کہ امریکہ کی بیسیں ہیں یہاں پر, چاہے وہ ہالینڈ ہو, چاہے وہ جرمنی ہو, چاہے وہ یوکرین سے آگے ادھر جہاں بھی جتنے بھی ممالک نام لیں گے, ہنگری ہو, وہاں پر. اب یہاں پر یہ اعلان ہوا ہے, ہمیں یہ سنائی دے رہا ہے یہاں کے میڈیا میں کہ جو پورا یورپ ہے اور انگلینڈ جس طرح کھڑا ہو, حالانکہ انگلینڈ اور امریکہ تو لازم و ملزوم تھے, ان کے بارے میں جو کہا جاتا تھا میں وہ یہاں پہ کہنا بھی نہیں چاہتا, لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ جرمنی ریپلیس کرنے جا رہا ہے جو امریکن فوجیں ہیں ان کو, اور جتنا اسلحہ اور جتنا وہ ایٹامک کا سارا وہ فرانس اس کو ہینڈ اوور کرنے جا رہا ہے. تو کیا معاملات اس حد تک خراب ہو گئے ہوئے ہیں کہ امریکہ اور یورپ بالکل آمنے سامنے ہیں اور یہاں سے ٹرمپ اپنے سارے کی ساری فوج واپس لے کے جا رہا ہے؟ دیکھیے اصل میں ہوا یہ سندلہ صاحب, چونکہ آپ خود ایک بہت اہم ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں نیدرلینڈز, اور وہاں سے آپ پورا یہ تماشا, میں اب یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم لوگ یہ عجیب و غریب ہمارے اپنے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے. یہ اتنے بڑے بڑے واقعات, تاریخی واقعات. دیکھیے ہوا یہ کہ جب 1991 میں سوویت یونین تباہ ہوا, شیرازہ بکھر گیا, تو امریکہ نے اپنے آپ کو بیسیکلی ایک واحد پاور ڈکلیئر کیا, اینڈ اٹ بیکیم دی what you call the only انہوں نے کہا جی اب ہم تو وی آر دی اونلی پلیئر ان دا ورلڈ, اینڈ ہم اب اس دنیا کے واحد
हैं और हम ही इसको जैसा चलाना चाहेंगे चलाएँगे। अच्छा हुआ ये कि पूरे यूरोप ने उस बात को समझा और उसी के लिहाज से अमल किया और बेसिकली इनकी जो बेसिक जो पॉलिसी थी तमाम यूरोपियन कंट्रीज़ की, खुसूसन वेस्टर्न यूरोपियंस की, वो ये थी कि जस्ट बी लॉयल टू द अमेरिकन्स। आप उनके साथ वफ़ादारी के साथ लगे रहें और आप काम करते रहें तो आपके काम होते रहेंगे। उन्होंने अपने बजट्स डिफेंस बजट्स वगैरह कट कर दिए और आप ये देखिए बुनियादी तौर पर पूरे यूरोप की कोई ख़ास ख़ारजा पॉलिसी नहीं थी। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हर चीज़ अमेरिका की जो भी चीज़ चाहे वो फर्स्ट गल्फ़ वॉर हो या सेकंड जो इराक़ पर हमला हो, फिर उसके बाद अफ़गानिस्तान, अब जहाँ भी आप ये देखें जहाँ-जहाँ जंगें लड़ी जा रही थीं और जहाँ-जहाँ मेजर फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस लिए जा रहे थे, पूरे यूरोप ने सिर्फ़ और सिर्फ़ वाशिंगटन की जो पॉलिसी थी उन पर अमल दरामद किया और आज आपको वो कहते हैं ना द चिकन कमिंग होम टू रूस्ट कि अब आपको मालूम हो रहा है कि जी इस वक़्त क्या सूरत-ए-हाल थी। आपने जो रिलायंस की थी यूरोप ने टोटल एक ऐसा आदमी यहाँ पर आ गया है कि अब वो आपसे उसकी कीमत माँग रहा है कि भई हमने इतने 30-40 साल हमने आप पर खर्च किया है हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स, हमारी सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो बर्बाद हो रही हैं आपकी वजह से, दैट्स व्हाट ही सेज। तो अब वक्त ये है कि इट्स ए पे बैक टाइम। अब आप भी न सिर्फ ये कि हमको पे करें वापस हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, बल्कि आप अपने दिफा का बोझ खुद उठाएं। अब अमेरिका इस काबिल नहीं है कि वो हम जो है अमेरिकन जो है हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स हर साल आप पर लगाते रहे। तो ये एक ऐसा वाक़या था कि यूरोप के लिए एक बहुत बड़ा एक अवेकनिंग कॉल है और मेरा ख़्याल ये है कि उसी के जैसे कि आपने भी फरमाया कि वो अब ये चाहते हैं कि किस तरह से चीज़ों को कम से कम जो सैल्वेज किया जाए और यूक्रेन को छोड़ नहीं सकते। अगर यूक्रेन को छोड़ने का मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट जो वहाँ जो एक आम परसेप्शन यही है यूरोप में, आप बैठे हैं वहाँ, कि अगर यूक्रेन गिर जाता है, हार मान जाता है, तो फिर ज़ाहिर है नेक्स्ट जो सारे दूसरी जो कंट्रीज़ हैं, फिर उनका नंबर भी आ सकता है और ज़ाहिर है पुतिन को कोई भी इस वक़्त ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है, सिवाय प्रेज़िडेंट डोनाल्ड ट्रम्प के। ये वाला जो लतीफ़ा है ना, इसको ना हम भूल सकते हैं और ना पे हँसना खत्म है। मतलब ये बिल्कुल। अजीब ही लतीफ़ा है कि हुँ, अमेरिका जो सदर ट्रम्प है, वो पुतिन को डिफेंड कर रहे हैं और पूरा यूरोप उनके खिलाफ है। बट ये आने वाले दिनों में अच्छा मुझे ज़रा ये बताएँ कि एक और परसेप्शन कायम हो रहा है उस गुफ्तगू के बाद जो उस दिन वहाँ पर होगी है, कि अब जो भी वहाँ पे जाएगा और इससे पहले आपको पता है वो जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर भी गए हुए थे, तो उनके साथ भी ट्रम्प की हल्की-फुल्की नोक-झोंक हुई है भई उसी जगह पे। अब अगला ये जो सोचा जा रहा है सोशल मीडिया पे जो कहा जा रहा है कि अब जो भी जाएगा ट्रंप उसके साथ ऐसे रवैया रखेगा, यही कुछ होगा। और यहाँ पर जो हमारे यहाँ एक जमात है, आपको पता ही है, वो उन्होंने तो यहाँ पे शोर कर दिया कि जो ट्रंप है वो शहबाज शरीफ को बुला रहा है और शहबाज शरीफ के बुला के साथ यही करने वाला है। क्या आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं पाकिस्तान किसी जगह पे एग्जिस्ट करता है या फिलहाल अभी टू फार है ट्रंप की नहीं, लिस्ट में? हाँ, देखिए एक अच्छी बात है। मैं समझता हूँ इससे ब्लेसिंग इन डिसगाइज़ फॉर पाकिस्तान कि अभी पाकिस्तान का दूर-दूर तक कोई नंबर नहीं है। सदर ट्रम्प और पूरी उनकी जो इंतज़ामिया है, पूरी कैबिनेट, वो इस वक़्त पूरी तरह से यूक्रेन और मिडल ईस्ट में फँसे हुए हैं वो लोग। अच्छा फिर उसके अलावा जो डोमेस्टिक इश्यूज़ इतने ज़्यादा हैं, इन्होंने हर डिपार्टमेंट देखिए यूएसएआईडी को ख़त्म कर दिया, एजुकेशन डिपार्टमेंट को ख़त्म करने वाले हैं और जितनी भी बड़ी-बड़ी आपके डिफेंस डिपार्टमेंट का बजट जो है वो कम किया जा रहा है बहुत ज़्यादा। तो हर चीज़ पे इन्होंने इतने महाज़ खोले हुए हैं कि मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसे दूसरे ममालिक हैं, अभी उनका नंबर आया है और वहाँ पर ज़रा-सी भी तवज्जो है और इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज़, इट्स अ गुड थिंग कि पाकिस्तान जितना अंडर द रडार रह के अपने मामलात पर फ़ोकस करे, वो बेहतर है। लेकिन आप ये देखिए वो जो बात आपने जो फरमाया है कि जी एक इस तरह से मतलब लोग लतीफ़े के तौर पर ये बयान कर रहे हैं कि अगर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को बुलाया जाता तो उनके साथ क्या होगा? देखिए अगर आप उनके जो 4-5 पिछले जो व्हाइट हाउस के विज़िट्स हुए हैं उनको देखें, मिसाल के तौर पे मोदी साहब आए। अब देखिए मोदी साहब ये आपका क्या ख़्याल है, क्या उनकी सारी बातें मानी गई हैं? मोदी साहब को बड़ा टफ टाइम दिया गया है बिहाइंड द सीन्स, उनसे सारे मुतालबात मनवाए गए हैं, जैसा कि आप हमारे F-35 खरीदें, आप हमारा ऑयल, हमारी गैस खरीदें। जी। यानी और जो डेफ़िसिट आपने जो अरबों डॉलर का जो डेफ़िसिट जो क्रिएट किया है, जो तमाशा लगाया हुआ है, उसको कम करें। उनको ये भी कहा गया कि इंडिया इज़ द वर्स्ट ऑफेंडर व्हेन इट कम्स टू पुटिंग टैरिफ्स ऑन अमेरिकन गुड्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो तमाम चीज़ें थीं। लेकिन देखिए ज़ाहिर है मोदी और जो भी उनके पर्सनल मामला थे उसके बावजूद भी बड़ा अच्छा रहा। फिर आप जो दूसरी बहुत बड़ी इंडिया तो ख़ैर चलिए बहुत बड़ा मुल्क है,
بہت بڑی دوسری مثال ہے کنگ عبداللہ کی، جارڈن کے. جی جب وہ گئے تو ٹرمپ نے، حالانکہ ان سے ظاہر ہے کہ وہ مجھے لگ رہا تھا کہ نروس تو تھے عبداللہ صاحب، شاہ عبداللہ، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ پوری رسپیکٹ ٹرمپ نے ان کو دی، ان کو باہر جا کے ریسیو کیا. مودی کو باہر جا کے ریسیو نہیں کیا تھا، کنگ عبداللہ کو باہر جا کے ریسیو کیا اور بار بار ان کی تعریف کی، اپنے ذاتی تعلقات کا بتایا اور بہت ہی پولائٹ وے میں. اور مجھے جو اصل خوشی اور حیرت ہے کہ کنگ عبداللہ نے وہاں کوئی بھی بات ٹرمپ کی مانی نہیں. حالانکہ بار بار وہ دیکھیے وہ کہا جا رہا تھا کہ جی آپ غازہ سے فلسطینیوں کو ایکسیپٹ کریں گے نہیں کریں گے، سوالات ہو رہے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ بھی ہم 2000 بچے لے رہے ہیں، اس کے بعد ہم اپنے عرب جو ہمارے برادر کنٹریز ہیں ان سے جا کے بیٹھ کے بات کریں گے اور اپنا ایک موقف. میرا مطلب کہنے کا یہ ہے، ٹو کٹ اٹ شارٹ، کہ یہ ایک بہت ہی ایک خلاف معمول ایک واقعہ تھا. ایسا نہیں ہوگا کہ ہر آنے والا جو ہے اس کی ایسی بے عزتی کی جائے گی. برٹن کا ظاہر ہے کہ وہ ان کی جو اسٹارمر صاحب ہیں، پرائم منسٹر اسٹارمر، ان کی ایک ہسٹری بھی ہے ٹرمپ کے ساتھ. انہوں نے کھل کر ٹرمپ کی مخالفت کی الیکشن سے پہلے، بہت غلط ان کے بارے میں کلمات بھی کہے ہوئے ہیں جو کہ آن ریکارڈ ہیں. تو ظاہر ہے کہ پرسنل کیمسٹری میں تھوڑا سا مسئلہ تھا، تو وہ آپ نے تھوڑی بہت فرکشن آپ نے دیکھی. لیکن یہ جو ہوا ہے معاملہ زیلنسکی کے ساتھ، یہ تو مطلب اللہ کی پناہ، یہ تو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا. انبلیویبل ہے. لیکن وہ جو آپ کہہ رہے ہیں بات کہ کوئی یہاں سے پھر کوئی دوبارہ کوئی ایسی کیمپین چل جائے گی اور ٹرمپ صاحب پھر دوبارہ کوئی کال وال کرنے لگ جائیں گے اور پرائم منسٹر شہباز شریف کو بلا کر کچھ ان کی مطلب گو شمالی کی جائے گی کوٹ ان کوٹ، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور اب میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت کوئی بھی ایک معمولی سا بھی فوکس اس وقت پاکستان پر ہے، سوائے ان لوگوں کے ایک آدھ کانگریس مین ضرور ایسا ہیں جن کو ہماری اپنی کمیونٹی کے کچھ لوگ کیمپین کنٹریبیوشنز وغیرہ دیتے ہیں، ان کے کیمپین کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ان کے آفس کے ساتھ لابنگ کے طور پہ، تو وہاں آپ کو تھوڑا بہت معاملہ نظر آتا ہے. لیکن وہ ایکسٹریملی انسگنیفیکنٹ، it's not going to have any impact whatsoever, period. بالکل ٹھیک ہے. ابھی ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو افغانستان میں اپنے ہتھیار چھوڑ کے آئے ہیں وہ اپنے ہتھیار لینا چاہتے ہیں. تو مجھے ذرا یہ بتائیں کہ کیا پاکستان کی یہاں پر ضرورت پڑے گی اور کیا پاکستان کے بغیر ممکن ہو پائے گا وہ ہتھیار لے سکیں؟ دیکھیے اس میں دو باتیں بہت اہم ہیں سندلہ صاحب. پہلی بات تو یہ کہ اگر یہ ظاہر صدر صاحب نے یہ ایک باخبر بیان دیا ہے اپنے سوشل میڈیا پر، اپنے پلیٹ فارم پر اور ایکس پر، تو وہ ایک جب بھی صدر کوئی بات کرتا ہے تو وہ ایکچولی ایک پالیسی ہوتی ہے ملک کی. اب ان کی ٹیم کا کام یہ ہے کہ اس پالیسی پر عمل درآمد کریں. تو یہ طے ہے کہ ایسا ہونا ہے اور ہوگا، آج نہیں تو کل ہوگا. اور وہ جو ان کے بقول ٹینز آف بلینز آف ڈالرز کا جو اکوپمنٹ، جو سامان، فوجی سامان چھوڑا گیا ہے، ان کو واپس لینا چاہتے ہیں. اچھا اب دیکھیے دو باتیں اس میں اہم ہیں. ایک تو یہ کہ اب یہ کام کرنے کے لیے امریکہ کو طالبان کی حکومت سے بات کرنا پڑے گی، ایک ایسی حکومت جن کو وہ تسلیم نہیں کرتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو کوئی کانڈویٹ چاہیے، ان کو کوئی ایک میڈیم چاہیے جس کے ذریعے وہ بات کریں. ایک میڈیم آپ نے دیکھا کہ دوحہ میں جو پیس جو نیگوشیشنز وغیرہ ہوتی تھیں جس کے نتیجے میں وڈرال ہوا، اور ابھی بھی جو ان کے ساتھ جو ایک معاملات ہیں وہ دوحہ میں چل رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دوحہ کے ساتھ ساتھ جو فوجی ساز و سامان پر اگر کوئی نیگوشیشنز ہونی ہے طالبان کے ساتھ، تو میڈیم جو ہے وہ پاکستان بنے گا. اب پاکستان اور افغانستان کے معاملات اس طرف کس طرف جاتے ہیں وہ ایک دیکھنے کی بات ہے. لیکن جو پہلا مرحلہ ہے یعنی بات چیت کا آغاز، اس میں پاکستان ایک رول پلے کر سکتا ہے اور طالبان گورنمنٹ سے بات کر سکتا ہے، کیونکہ ہم ایک انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی ان سے رابطے میں ظاہر ہیں. اچھا دوسرا مرحلہ پھر آتا ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ یہ نیگوشیشنز کامیاب ہو جاتی ہیں اور طالبان آمادہ ہو جاتے ہیں کوئی بھی وجہ سے، ان کو شاید چاہے پیسے دیے جائیں اور مزید کیش دیا جائے وغیرہ وغیرہ، تو وہ اتنے جو ٹینز آف بلینز آف ڈالرز کا جو سامان ہے وہ پہنچے گا کیسے امریکہ؟ اس کو ایئر لفٹ کرنا یا سینٹرل ایشیا کی طرف سے لے جانا امریکہ کے لیے، وہ سمجھیے کہ وہ کہتے ہیں نا 4 آنے کا بندر 12 آنے کی رسی، تو وہ تو ظاہر ہو نہیں سکتا. تو نتیجہ یہ ہوگا کہ پاکستان کو لا محالہ ہر حالت میں لاجسٹکس کی جو ہیلپ ہے وہ دینا پڑے گی پاکستان کو. پاکستان چاہے نہ چاہے، وہ اس کا اگر پورے اس سسٹم کا یا پورے اس مذاکرات کا حصہ بنتا ہے تو پاکستان کے ذریعے ہی یہ معاملہ ہوگا. تو ان دونوں معاملات میں پاکستان کی اہمیت اپنی جگہ ہے، اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پاکستان سے جو بہت ہی سیریس اور ڈیپ ری انگیجمنٹ شروع ہوگا اگر یہ
صدر ٹرمپ اس کے یوکرین کے معاملے کے بعد اگر اس طرف توجہ دیتے ہیں یا ان کی ٹیم اس طرف توجہ دیتی ہے، یا ہو سکتا ہے کہ آلریڈی بات چیت شروع ہو چکی ہو، ہمیں نہیں معلوم، لیکن پاکستان کی اہمیت ظاہر ہے کہ اس حوالے سے بڑھنے والی ہے اور بڑھے گی اور بڑھنا چاہیے۔ تو یہ تو پھر مطلب کہ اگر پاکستانی حکومت کی جو موجودہ حکومت ہے اور موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ظاہر اس وقت ایک اچھا ریلیشن چل رہا ہے پاکستان میں جو ہمیں نظر آ رہا ہے، پھر وہ تو یہاں پر مضبوط ہوتی دکھائی دے رہی ہے، اور جو دوسرا دھڑا ہے جو صبح شام خط لکھوانے کے چکر میں، وہ تو پھر یہاں پر کمزور ہو جائیں گے اس دیکھیں حساب سے۔ ابھی بھی دیکھیں جہاں تک امریکن اسٹیبلشمنٹ کی اور امریکن پالیٹکس کی بات ہے تو وہاں کی حکومت اور وہاں کے جو اسٹیبلشمنٹ ہے ابھی بھی مضبوط ہے۔ یہاں سے ہوں کوئی ایسے سگنلز نہیں گئے ہیں جس کی وجہ سے آپ یہ کہہ سکیں کہ یہاں پر ان کو کوئی پریشانی ہے۔ وہ جو رابطے ہیں پینٹاگون کے وہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ابھی بھی جاری و ساری ہیں۔ وہ تمام چیزیں دیکھیے، ابھی آپ نے خود دیکھا کہ جو تقریباً آلموسٹ $400 ملین کی جو وہ F-16 کا جو معاملہ تھا، وہ مانیٹرنگ کی، اب وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ اس کی کس مد میں جا رہے ہیں، لیکن بہرحال ایک انگیجمنٹ تو ہے نا، یعنی ایک باقاعدہ ایک پیسوں کا لین دین شروع ہوا ہے چیزیں۔ اب یہ مانیٹرنگ ہوگی تو ظاہر ہے امریکن ٹیمز وہاں آ رہی ہیں، یہاں سے وہ ٹیمیں جا رہی ہیں، تو وہ انگیجمنٹ ہے اور انگیجمنٹ رہے گا۔ اور اگر یہ افغان ڈیل ہوتی ہے تو اس میں انگیجمنٹ ظاہر ہے کہ بے انتہا بڑھ جائے گا، اس کا ظاہر ہے کہ اس کا فائدہ اسٹیبلشمنٹ کو پہنچے گا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پھر ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور موجودہ حکومت کو بھی جو بہت سی چیزیں جو انٹرنلی ڈومیسٹکلی ہو رہی ہیں اس کو ذرا تھوڑا سا ذرا ایک کام ڈاؤن کر کے ذرا ٹیمپریچرز نیچے لائے جائیں تو اس انگیجمنٹ کا ملک و قوم کو فائدہ بھی ہوگا، کیونکہ آپ کے پھر جو سیاسی جو معاملات ہیں اگر وہ صحیح طور پر نپٹے جا رہے ہیں اور صرف ایک ذاتیات کے حوالے سے گفتگو اور معاملات نہیں ہو رہے ہیں تو پھر ملک کو بھی فائدہ ہوگا اس انگیجمنٹ کا۔ ورنہ پھر ظاہر ہے جو ہمارے سامنے تو ہسٹری پوری موجود ہے کہ کس طرح سے انگیجمنٹ ہوئے لیکن بعد میں وہ ہماری قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اچھا، پاکستان تحریک انصاف امریکہ میں لابنگ تو کر رہی ہے، وہ تو ہمیں نظر آتی ہے صبح شام ہر جگہ پہ، اس کا کوئی فائدہ بھی ہو رہا ہے یا پھر کوئی ڈالر کمانے والے ڈالر ہی کمائے جا رہے ہیں؟ ذاتی حیثیت میں عمران خان کو یا پاکستان تحریک انصاف کو پاکستان میں کوئی فائدہ ہو رہا ہے اس کا؟ دیکھیے ہر تھوڑے بہت ہر شور کا فائدہ تو ہوتا ہے، ایک ظاہر ایک ٹھیک ہے۔ پبلک اوپینین بنتا ہے، جو بھی آپ اب صدر الوی یہاں ابھی تک یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ انہوں نے وہی ملاقاتیں کی ہیں کافی، تو وہ یہ کہنا کہ بالکل یوز لیس ہے وہ تو نہیں کہہ سکتا میں، لیکن یہ کہ کیا اس سے کوئی نتائج برآمد ہوں گے جس سے کہ تحریک انصاف کو اور خصوصاً عمران خان صاحب کو براہ راست کوئی فائدہ پہنچے گا، تو وہ ابھی وہ ہنوز دلی دور است والی بات ہے، دلی بہت دور ہے، لیکن ہر شور کہیں نہ کہیں جا کر چپکتا ہے، اور غالباً پی ٹی آئی کی یہی اسٹریٹجی ہے کہ جتنا بھی شور، بلکہ انہوں نے جو پرائیویٹ محفلوں میں صدر الوی صاحب نے یہی بات کی کہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ ہمیں جو میں ان کے الفاظ دہرا رہا ہوں، جو ان کو ڈیل دی جا رہی تھی اس ڈیل کو وہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، یہی کہ وہ بنی گالا شفٹ ہو جائیں، یہ باقاعدہ الوی صاحب نے یہاں اپنی پرائیویٹ محفلوں میں بھی اس کا ذکر کیا ہے، تو وہ چیزیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ کم از کم ایک پریشر رہے، شور مچتا رہے، اور کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی چیز اسٹک ہو جائے گی جس سے کہ اس کو تحریک انصاف کو فائدہ ہوگا، لیکن میری اپنی دانش میں شاید ایسا مشکل ہے۔ مشکل ہے۔ یہ جو معید پیرزادہ صاحب ہیں، شہباز گل صاحب ہیں اور بہت سارے ہیں، وہ بھی ظاہر لوکل کمیونٹی کو موبلائز کرتے ہیں، وہ اس کے پیچھے کیا مقصد ہے ان کا، سوائے ایک عمران خان کے بارے میں ہمدردی، یا کوئی ان کے بارے میں بہت ساری دوسری باتیں بھی کی جاتی ہیں، کیا اس کے عزائم اور مقاصد کیا ہیں ان کے سر؟ دیکھیے سندھیا صاحب، یہ کمپلیکس ایک معاملہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے ہوں کہ میرا اپنا ایک موڈس اپرانڈائی کہہ لیجیے یا طریقہ کار، یہ جب کوئی بات کہتا ہے نا تو میں اس کی فیس ویلیو پہ لیتا ہوں کہ ہاں بھئی یہ واقعی ایسا سمجھ کے کہہ رہے ہیں، تو لہٰذا میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں بہت ہی بے معنی سے کر رہے ہیں اور یہ چاہے ایسا بلیو نہیں کرتے، لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جن صاحب کا آپ نے ذکر کیا ہے اور جو صاحبان ہیں ان کا پرائیویٹ باتیں مختلف ہوتی ہیں اور پبلک میں وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں، یعنی چونکہ یہی ہیں جو لوگ ان سے ملتے ہیں، تو وہ باتیں ہم تک ظاہر پہنچتی ہیں، تو پرائیویٹلی وہ یہ باتیں نہیں ہیں جو وہ کہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایسی بات سمجھتے ہیں نہیں ہے، یا صرف اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، یعنی آپ یہ کہیے کہ پیسوں کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ اس سے کمپلیکس ڈیل
اس میں کئی فیکٹرز ہیں، ظاہر ہے پیسہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی اپنی جو ایک ہارٹ برننگ ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو یہ سمجھتے تھے کہ ان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہوا پاکستان میں، اور آج یہ حالات ہیں کہ وہ ہزاروں میل دور بیٹھ کے وہ اپنے ملک سے بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ بہرحال دیکھیے، آپ بھی باہر رہتے ہیں، میں بھی باہر رہتا ہوں، ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا دل کتنا کرتا ہے کہ ہم جا کے، آپ کو تو خیر یو لکی کہ آپ جا کر وقت گزار سکتے ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کو وہ موقع نہیں ملتا. تو میں نہیں سمجھتا کہ میں ٹوٹل ان لوگوں کی چیزوں کو ڈسکاؤنٹ نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ پھر اس سے آپ اس کو پراپر ہینڈل نہیں کر سکتے. اگر آپ صرف اس بات پر یقین کر کے بیٹھ جائیں کہ ہاں یہ جو کچھ کر رہے ہیں پیسے کی وجہ سے کر رہے ہیں، تو پھر جو انٹلیکچوئل ڈسکورس ہے نا اس پوری کہانی کا، معاملے کا، اس کو آپ ہرٹ کرتے ہیں. تو ان چیزوں کی جو بھی معاملات ہیں، ان کو ہم اگر انٹلیکچوئل لیول پر دیکھیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. آخری سوال ہے، مجھے پتا ہے کہ آپ نے اگلے پروگرام میں بھی جانا ہے، لیکن یہ جو ڈاکٹروں کی ایک وہاں پہ تنظیم ہے، اس کے نام پر پاکستان تحریک انصاف بڑا پروپیگنڈا کرتی ہے، اس میں کیا حقیقت ہے؟ کیا سارے ڈاکٹر ہی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ؟ دیکھیے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ بہت جو ڈاکٹرز کی ایک بہت بڑی تعداد جو اپنا جو تنظیم ہے وہ ان کے جی. ساتھ ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام ڈاکٹرز، اکثریت وہ ہے جو ایکٹیو ہیں اس وقت، جو 80s میں، لیٹ 70s یا 90s میں یہاں آئے. اس وقت عمران خان ان کے ہیرو ہوا کرتے تھے. اچھا، جو باہر رہنے والوں کے لیے نا، ان کا ملک جو ہے وہاں فریز ہو جاتا ہے. جب وہ آئے تھے، میں بھی یہ سمجھتا ہوں، جب میں یہاں آیا تھا تو وہ میرے ملک کی، میرے شہر کی وہی گلیاں ہوں گی، وہی وہ دھابے لگے ہوئے ہوں گے، وہی تھڑے ہیں، وہیں بیٹھ کے گفتگو. ہم لوگ فریز ہو جاتے ہیں. تو ہمارے ذہنوں میں عمران خان جو ہے وہ فریز ہو چکے ہیں، اور ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم اس سے آگے بڑھنے کو تیار ہی نہیں ہے. ہم یار ہی نہیں. کوئی گفتگو کرنے کو تیار نہیں. ہم سمجھتے ہیں بس وہ ایک ہیرو تھے، ہیرو ہیں، اور چونکہ یہ لوگ جو حکومت کر رہے ہیں ان کو ہم پسند نہیں کرتے، لہٰذا ہم ان کو سپورٹ کریں گے. اور جب پھر وہ $8-10,000 کی کوئی بڑی بات ہوتی نہیں ہے، آپ جانتے ہیں، یہاں پر ایک بزنس مین کے لیے، ایک ڈاکٹر کے لیے، تو وہ چیزیں بہرحال ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر سپورٹ ہے. لیکن اب وہ آپ آہستہ آہستہ وہ معاملات لوگوں کے سمجھ میں آ رہے ہیں کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ صرف پیسہ خرچ کر کے وہاں پاکستان کے معاملات پر